بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ادریس خان اور آج میں آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں کہ جی یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ہوشیاری جو ہے جس طرح سے دکھائی جا رہی ہے، یا ان کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کے ساتھ جس طرح سے ان کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ کچھ اہم چیزیں جو ہے شیئر کروں گا۔ یہ قصہ تو پرانا ہے، اب اس کے اوپر دوبارہ سے کیوں بات ہوئی، اس کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کیوں کوشش کی گئی، یا دوبارہ سے ایک خاص ادارے کی طرف سے بیان کیوں آیا، اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گا۔ اور میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ قصہ ہے سازش یا مداخلت کا، کیونکہ اس وقت یہ سیاسی بن چکا ہے۔ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ سازش ہوئی، حکومت کہہ رہی ہے سازش نہیں ہوئی۔ اب اس دوران جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر فوج کے ترجمان کا ایک بیان آتا ہے کہ جی کوئی سازش نہیں ہوئی، ہم نے ایک تحقیقات کروائی خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے، اس میں جو ہمیں شواہد ملے ہیں وہ یہ ہیں کہ جی کوئی جو ہے عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے اوپر کوئی سازش نہیں ہوئی ہے، کوئی جو ہے مداخلت نہیں ہوئی ہے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی مداخلت ہوئی ہے، سازش نہیں ہوئی، مگر اب جو ان کا بیان تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے تمام ثبوت جو ہے وہ دیکھ لیے، اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کوئی سازش یا مداخلت نہیں ہوئی۔ اب بات کیا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کو جس طرح سے نکالا گیا آپ کے سامنے ہے کہ ایک امریکی سفیر جس طرح سے وہ ملاقاتیں کر رہے تھے، جس طرح سے یہاں پر لوگوں سے ان کی ملاقاتیں جاری تھی، یہ بڑی جو ہے اپنا سوالیہ ہیں اس کے اوپر کہ وہ ان کی کیا مقصد تھا کہ جناب وہ مریم نواز صاحبہ سے مل رہے تھے، اس کے بعد حمزہ شہباز سے ملے، پھر منحرف جو ارکان ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، ان کے ساتھ اسلام آباد میں خفیہ ملاقاتیں ہوئیں، اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے جو عمران خان صاحب کے قریبی لوگ تھے ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ شاندانہ گلزار صاحبہ جو پی ٹی آئی کی ابھی بھی ممبر ہیں قومی اسمبلی کی، انہوں نے کہا کہ جی ان کو کہا گیا کہ آپ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں، انہوں نے اس کے اوپر حلفیہ بیان بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں تھیں، جس کے بعد جو ہے ایک سائفر آتا ہے، ایک مراسلہ آتا ہے جس کے اندر عمران خان کے حوالے سے بڑی سخت لینگویج تھی، ان کو بہت زیادہ اینٹی جو ہے عمران اس کے اندر الفاظ تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ جی دورہ روس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ اب یہ ان کو کون بتا رہا تھا کہ جی پاکستان ذمہ دار نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کی مرضی سے ہوا، حالانکہ عمران خان صاحب نے بیان دیا کہ اس دورے کے اوپر میں نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے اپنا اس کے اوپر لیا، ایک پیج کے اوپر لیا، ان کے مرضی سے ہوا، ان کو میں نے باقاعدہ اعتماد میں لے کے پھر میں دورہ روس پہ گیا۔ اس کے پھر بیانات بھی آئے کہ جی وہ عمران خان صاحب نے باقاعدہ اس کے اوپر تمام سب کو اعتماد میں لیا تھا، اس کے بعد یہ دورہ ہوا۔ مگر اب یہ نہیں پتا کہ امریکہ کو کون بتا رہا تھا کہ جی یہ سب کچھ ہوا تو عمران خان صاحب کی مرضی سے ہوا، اس میں کسی اور کی مرضی شامل نہیں تھی، اس میں پاکستان کی مرضی شامل نہیں تھی۔ اس سائفر میں کیا تھا؟ اس سائفر میں یہ تھا کہ جی اگر آپ نے عمران خان کو نہیں ہٹایا، عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوئی تو ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، دھمکیاں دی گئی تھی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ کہ اس نتیجے کے اوپر جب اس کے اوپر ایک طرح سے بات کم ہو گئی تھی، اس طرح سے معاملات چلیں تحریک انصاف کی طرف سے تھے، مگر اس طرح سے بات چیت نہیں ہو رہی تھی، مگر یکدم یہ بیان آنا، پھر اس بیان سے اب ایک دوبارہ سے تنقید شروع ہوئی، دوبارہ سے وہ ایک اہم ادارہ جو ہے خبروں میں آیا، سوشل میڈیا کے اوپر ان کی جو ہے لے دے ہوئی، تو یہ بڑے جو ہے تکلیف دہ بات تھی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی اپنا ادارے نے، کسی نے اگر کوئی انکوائری کی بھی ہے، کوئی تحقیقات کی بھی ہے، تو ایک ایکٹر تو باہر کا ہے، امریکہ ہے، دوسرے لوگ یہاں پہ آیا کہ واقعی ان کے ساتھ کس لیول کی جو ہے اپنا پوچھ گچھ ہوئی ہے، ان کے ساتھ کس طرح کے انٹرویوز ہوئے ہیں۔ اب ان کو چاہیے کوئی عمران خان صاحب کے سامنے رکھے۔ اب اس طرح تو عمران خان صاحب ماننے والے نہیں ہیں کہ وہ یہ کچھ بھی کہہ دیں یا کہ وہ مان جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب مان لیں گے۔ اب چاہیے یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر یا خفیہ ایجنسی کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کے پاس چلی جائے اور بتائے کہ سر ہم نے یہ تحقیقات کی، ہم نے یہ ان لوگوں سے پوچھ گچھ کی، اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ جو ہماری اپنی رائے ہے وہ یہ ہے کہ جی اس معاملے میں کوئی مداخلت، کوئی سازش نہیں ہوئی، تو
پھر تو بات بنتی ہے۔ مگر یہاں پر یہ سوال ہے کہ اپوزیشن نے تو ابھی تک بیان نہیں دیا یا وہاں سے کوئی اس طرح کی خبریں نہیں آئیں، کیونکہ الزام تو اپوزیشن کے اوپر لگ رہا ہے، شہباز شریف کے اوپر لگ رہا ہے، زرداری کے اوپر لگ رہا ہے، اور باقی منحرف ارکان ہیں ان کے اوپر لگ رہا ہے کہ جی وہ سازش میں ملوث تھے، وہ مہرے کے طور پہ ان کو استعمال کیا گیا۔ اب وہاں سے بھی خبریں نہیں آئیں کہ جی ان کے ساتھ بھی کوئی پوچھ گچھ ہوئی ہے، کوئی خفیہ ایجنسیوں نے ان کے بھی انٹرویوز کیے ہیں، تو ابھی تک اس طرح کی کوئی خبر نہیں آئی۔ اور یہ جو بیان انہوں نے دیا یہ بڑا ایک سرپرائز تھا، بڑا حیران کن تھا، کیونکہ عموماً آپ دیکھیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سیاسی جو بیانات ہوتے ہیں، جو سیاسی لیول کے معاملات ہوتے ہیں، حالانکہ یہ جو ایشو ہے یہ فوج کا ایشو ہے، یہ قومی سلامتی کا ایشو ہے، کیونکہ اس کے اندر فوج کا بڑا اسٹیک ہے، مگر اس وقت کیونکہ یہ سیاسی بن چکا تھا تو ان کو گریز کرنا چاہیے تھا، اس طرح کے بیانات سے، اس طرح کے معاملات سے اس کو چھوڑ دیتے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ جی اگر اس کی جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے، اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے تو یہ عمران خان صاحب کی بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ یہ جو سائفر ہے، مراسلہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے عمران خان صاحب کے حق میں، کیونکہ اس کے اندر جس طرح کی لینگویج استعمال کی گئی ہے، جس طرح کی اس کے اندر زبان استعمال کی گئی ہے، وہ جو ہے ڈپلومیٹ کے حوالے سے، وہ ایک جو ہے اپنا دو ملکوں کی جس طرح کے تعلقات ہوتے ہیں سفارتی حوالے سے، وہ مناسب نہیں تھا، وہ بہت سنگین تھا۔ جس طرح کے اندر عمران خان صاحب کو دھمکیاں دی گئی ہیں، جس طرح سے عمران خان کو مخاطب کیا گیا ہے، وہ نامناسب تھا۔ اور اس دیکھیں سازش جو ہے وہ عام طور پہ وہ آپ ثابت کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ تاریخ ثابت کرتی ہے، اس طرح سے کوئی بھی اس کو ثابت نہیں کر سکتا ان حالات کے اندر۔ مگر یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے، اور عمران خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو سائفر ہے کسی نہ کسی طریقے سے عوام کے اندر آئے، عوام اس کی جو پورا اپنا پیراگراف ہے اور اس کے اندر جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے، اس کا ایک ایک لفظ عوام کے سامنے آئے۔ عوام کو جب پتہ چلے گا کہ ان کے منتخب وزیر اعظم کو کس طرح سے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، کس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، تو اس سے عمران خان کے بیانیے کو تقویت ملے گی، اس سے عمران خان کو فائدہ ملے گا، چاہے اس کا اپنا جوڈیشل کمیشن فیصلہ چاہے کچھ بھی دے، مگر عمران خان صاحب کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ ایک ملک جو ہے دوسرے ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ کس طرح کی بات کر رہا ہے، کس لیول میں جو ہے بات کر رہا ہے، تو اس سے جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے اس کو بھرپور جو ہے فائدہ ہوگا، اور اس کو ایک تقویت ملے گی، اور ان کو اگلے الیکشن میں ایک طرح سے فائدہ ہوگا۔ اب بات کیا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ جی سازش تو اس طرح سے جو ہے اپنا ثابت تو نہیں ہوگی، مگر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بیانیہ دیا، انہوں نے کہا کہ جی ان کے خلاف سازش ہوئی ہے، عدم اعتماد اس کے بعد آئی، سارا کھیل رچایا گیا، یہاں کے لوگ ملوث تھے، امریکہ اس میں جو ہے اپنا مین کردار ان کا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب جب عمران خان صاحب چاہ رہے تھے کہ جی میں اس کو جو ہے لانا چاہ رہا ہوں، انہوں نے کابینہ کا اجلاس بلایا، قومی سلامتی کا اجلاس بلایا، پھر اسپیکر کو وہ سائفر دیا گیا، انہوں نے جو ہے قومی اسمبلی میں لہرایا کہ جی یہ میرے پاس آ گیا ہے، اس کے بعد میں اس کارروائی کو ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ اپنا چیف جسٹس کے پاس چلا جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک انکوائری کریں، ایک اس کو سنیں، اس کے بعد جو ہے آپ اس کے اوپر جو بھی فیصلہ کریں۔ اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ اس کے اوپر جو بھی معاملات ہوتے ہیں، ایک تو عمران خان صاحب کو ڈرایا گیا، عمران خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ وہ اس آفیشل اپنا اس مراسلے کو ریلیز کر دیں، عوام کے اندر جاری کر دیں، مگر ان کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ جی اگر آپ نے یہ جاری کر دیا تو آپ کے اوپر آفیشل ایکٹ سیکریٹ ایکٹ لگے گا، پھر آپ جیل چلے جائیں گے۔ ان کو مختلف طریقوں سے ہیلو بانوں سے ڈرایا دھمکایا گیا۔ عمران خان صاحب نے وہ جاری نہیں کیا۔ اب عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس کی انکوائری ہو، انکوائری ہوتی ہے، فیصلہ جو بھی آئے جس طرح کا بھی آئے، اگر یہ عوام میں آ جاتا ہے تو عوام ایک تو اس کے تمام مندرجات جو ہے عوام میں آ جائیں گے، عمران خان صاحب کا وہ بیانیہ ٹھیک ہو جائے گا، فیصلہ جو بھی آئے۔ تو بات مختصر یہ ہے کہ یہ جو ہے اپنا ایک خفیہ ایجنسی یا
اس کے کہنے کے اوپر یہ ان کی رائے تو ہو سکتی ہے مگر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ اداروں کو چاہیے اور بالخصوص جو ہے معزز عدلیہ اور چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر جس طرح سے صدر پاکستان نے ان کو ایک پورا لیٹر لکھا، خط لکھا، تو اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے اس کو مانتے ہوئے ایک جوڈیشل کمیشن بن جائے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. جس طرح سے عمران خان نے دھاندلی میں بات کی تھی کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا. عمران خان صاحب مان گئے، انہوں نے عدلیہ کا فیصلہ مانا. اب جو بھی کچھ ہوگا تو عمران خان صاحب کہیں گے کہ جی اس کے اندر لیٹر کے اندر تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے، تو پھر عدلیہ ثابت نہیں کر سکی سازش، تو میں کیا کروں. مگر سائفر تو ایک حقیقت ہے، سائفر ایک بہت بڑا جو ہے ثبوت ہے عمران خان صاحب کی حق میں، ان کے گواہی میں ایک بہت بڑا ثبوت ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ آخر کہاں جاتا ہے. یہ سازش، مداخلت، پھر یہ سارا جس طرح کے معاملات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے حق میں بہتری ہو، پاکستان کے لیے اچھا ہو، پاکستان آگے جائے اور جو بھی معاملات ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہوں. تو ہم انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آگے جو بھی اپڈیٹ ہوگی، جو بھی خبر ہوگی، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.